بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ خاص مواقع پر، خاص تواریخ میں پیش آنے والے عظیم لوگوں کے کارنامے، ان کا تذکرہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے ایمان کو پانی ملتا ہے۔ اپنے بڑوں کے کردار کا تذکرہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ایک پہلو پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان اور سیرت پر ایک دو باتیں عرض کر کے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ کو انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی، اور اس سے اگلے سال 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لٹایا اور آپ نے کان میں آذان دی، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے، دلیر جنگجو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا تھے، شجاعت اور بہادری کے امام تھے، تو انہوں نے نام حرب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کان میں آذان دی، پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نام حرب رکھا۔ ان کو شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا یہ دونوں جنت کے نام ہیں،
اور آج تک اس زمین پر کسی بچے کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے کان میں آذان دی، پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں، اور ایک روایت میں محسن ہے۔ اور یہ تیسرے صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صاحبزادوں کے ساتھ بے حد محبت تھی، گویا آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا 11 ہجری کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6.5 سال تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال سے کچھ زائد تھی۔ اتنے عمر، یہ 6.5 سال اور 7.25 سال سے کچھ زائد، یہ عرصہ ان دونوں صاحبزادوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزارا۔ آپ ان کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیے۔ 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، دونوں کو سامنے سینے کے ساتھ لگا کر دونوں کے لیے بھی دعا فرمائی، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت رکھیں، اور جو ان سے محبت رکھے یا اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی فرماتے جا رہے تھے کہ یا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کو ساتھ رکھا اور ان کی تربیت فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اب فرماتے ادعی لی ابنیہ، میرے دونوں بیٹوں کو لے آؤ، پھر آپ ان پر دم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی، دونوں کا عقیقہ آپ نے خود فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن آپ نے 2 بکرے ذبح فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن 2 بکرے ذبح فرمائے، اور آپ نے سر پر استرا پھیرا دونوں کے، اور ان کے بالوں کے برابر آپ نے چاندی صدقہ فرمائی، بالوں کے وزن کے برابر۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہاں سے ان کے فضائل شروع کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے غالباً حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ شام کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور میں آپ کے ساتھ تھا کسی کام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل فرما لیا، واپسی آ رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے چادر میں لپیٹ رکھا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا ایک پہلو پر حضرت حسن ہے، ایک پہلو پر حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، دونوں بیٹے سامنے سے آ رہے تھے، حدیث میں ہے یمشیانی ویتربانی، دونوں آ رہے تھے، وعلیہما حلتان حمراءان، دونوں آ رہے تھے، دونوں پر زرد رنگ کے کپڑے تھے،
اور دونوں چلتے تھے گر پڑتے تھے، پھر چلتے تھے گر پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور چلے گئے، ان کو اٹھایا اور ایک کو دائیں جانب بٹھایا، دوسرے کو بائیں جانب، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدق اللہ تعالیٰ نے خوب سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ میں نے ان کو دیکھا، یہ آ رہے تھے، مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، اور پھر یہ گرتے پڑتے آ رہے تھے کہ مجھے صبر نہ ہو سکا، میں نے اس لیے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اندازہ لگائیے، یہ خاص مقام ہے، خاص مقام، جہاں آدمی کسی خاص معاملے میں مصروف ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ہٹا دیتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، میں خطبے میں ہوں، میں اس وقت کام میں ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا، تو جب اترے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہمت نہ ہوئی کہ ہم جدا کر لیں۔ آپ نے نماز مکمل فرمائی تو ان کو آپ نے اپنے ران مبارک پر بٹھایا، اور پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان کو اپنی اماں کے پاس چھوڑ کے آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو اپنی اماں کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ دونوں صاحبزادے ساتھ ساتھ تھے، راستے میں کھجور کے دانے ملے، بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی کھانے کی چیز ملے تو اس کو فوراً اٹھا لیتا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا دانہ اٹھایا، آپ نے فوراً یہاں سے آپ نے پکڑ لیا، آپ فرما رہے تھے قاع قاع، نکالو نکالو، کوئی پتہ نہیں ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، کیونکہ اہل بیت پر یہ صدقے کا مال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ بھی ان کے اندر نہیں جانے دیا، ایسی تربیت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ہم بازار جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گئے، آپ نے مختلف چیزیں آپ نے خریدی جو ضرورت کی تھی، درمیان میں کوئی بات نہیں فرمائی، خاموشی سے آپ واپس آئے، اور آپ گھر کے باہر آ کر آواز دینے لگے اثم لقع اثم لقع، وہ شرارتی بچے کہاں، شرارتی بچے کہاں؟ تو تھوڑی دیر ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو نہلا کر نئے کپڑے پہنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور ان کو سونگا، اور ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے ان سے محبت رکھ۔ ام فضل بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں، ایک دفعہ آئی، ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پریشان تھی، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا ایک خواب دیکھا ہے اور بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کیجئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت برا خواب ہے، آپ نے فرمایا بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا لوتھڑا آپ سے جدا ہوا اور پھر میری گود میں گرا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، انشاءاللہ ان قریب اللہ مجھے بیٹا دے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، اور تو اس کی پرورش کرے گی۔ چند دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کے لیے ام فضل کے حوالے فرمایا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا آپ کے ملوانے کے لیے لے آتی، ایک فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ خوب بہہ رہی تھی،
میں نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ تیرے اس بیٹے کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی ہے جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیم، دونوں حضرات عظیم انسان، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت رکھتے تھے، سینے سے لگاتے، چومتے۔ آپ فرماتے یہ دونوں ریحانی من الدنیا، یہ میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ درمیان میں ایک روایت یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک چھوڑنے گیا، تو آپ جب دروازے پر پہنچے تو پیچھے آواز محسوس فرمایا من ھذا، حذیفہ؟ کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جبرائیل علیہ السلام، ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے، اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے اور کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بنا دیا، اور ان دونوں صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ کیا مقام! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ، آپ سفر سے واپس آتے، روایت میں ہے کہ جیسے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے، ثنیۃ الوداع کے پاس سارے مدینہ کے بچے جمع ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو، ایک کو آگے بٹھاتے ایک کو پیچھے بٹھاتے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بچے جتنے ہوتے ان کو اونٹ پر سواری پر سوار کر کے آپ مدینہ منورہ جاتے۔ اور آپ جب مدینہ منورہ میں کسی سفر سے واپس آتے اور یہ بچے وہاں ملنے نہ جاتے، آپ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے اور ان سے ملتے اور اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے، یضمہما و یشمہما، ان کو سینے سے لگاتے اور ان کو سونگھتے۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمایا! یہ ان کا بچپن ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 6.5 سال، 7 سال سے زائد عرصہ تک حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے سوائے سفر کے۔ ہر وقت خاص اوقات میں آپ اپنے ساتھ رکھتے، اور اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا، میں تو آج حدیثیں پڑھ رہا تھا، گن گن کے میں تھک گیا، مجھے پورا اس کا گھیراؤ نہیں کر سکا، جتنے دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے یا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ ایسے لگتا ہے ہر موقع پر اللہ کے نبی ان سے محبت فرما رہے، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں جو ان سے محبت رکھتا ہے یا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کی عمر 7 سال، دوسری کی عمر 8 سال، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، عصر کی نماز پڑھی، وہاں سے باہر نکلے تو سامنے یہ کھیل رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر تیزی سے جا کر اٹھایا اور کندھے پر بٹھا لیا، اور فرمایا کہ میں نے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ان کو سوار دیکھا، اور ساتھ ہی فرمایا حسن تیری مشابہت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے کے نچلے دھاڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ ایک روایت میں ہے ایک صحابی نے پوچھا آپ اتنا زیادہ محبت رکھ رہے ہیں
آپ کی کون سی چیز ان میں منتقل ہوگی؟ آپ نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری سرداری اس کی طرف منتقل ہوگی، اور فرمایا میری جرت اور میری سخاوت حضرت حسین کی طرف منتقل ہوگی، یہ میری وراثت ہے جو یہ میرے بچوں کی طرف منتقل ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ران پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور ایک نظر ان پر فرماتے، دوسری نظر مجمع پر، پھر ان کو دیکھتے، پھر مجمع کو دیکھتے، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو ایک دفعہ سردار بنے گا اور دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ان کے آپس میں صلح کرائے گا۔ ایک میرے بیٹے کی خصوصیت۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام عطا فرمایا ان کو، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو رتبے اور مقامات عطا فرمائے۔ میں نے عرض کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبر دے دی جب آپ رو رہے تھے۔ روایت میں ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ 61 ہجری، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دوپہر کو سوئی ہوئی اٹھی اور رونے لگ گئی۔ ان کے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آ رہے اور آپ کے سر مبارک پر، داڑھی مبارک پر مٹی ہے، دھول ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت حسین میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ کہتے جب خواب بیداری ہوئی تو خبر پہنچی وہی دن تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی، جرت اور بہادری کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ ان کے ساتھ محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے فرمایا جو میرے سے محبت رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے محبت رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ میرے سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس خاندان کے ساتھ محبت یہ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کے محبوب بننے کا راستہ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی مقام کو، جن کے مرتبے کو اور جن کی شخصیات کو، جن کی بزرگی کو اور جن کی نیکی کو ہمارے عقل کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا۔ وہ اللہ کے ہاں وہ ترازو ہے جہاں ان کے مقام کو تولا جائے گا۔ ہمارا ایمان کا حصہ ہے ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے ساتھ الفت رکھنا اور ان کی طرف ایسے واقعات کی نسبت کرنا جو ان کی شان اور عظمت کی دلیل ہو اور ان کی بزدلی یا ان میں نقص کی دلیل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا واقعہ جن کی نسبت ان کی طرف ہو اور اس میں ان کے نقص کی دلیل ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے، آپ کی خوشخبری کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے روح کے بھی خلاف ہے۔ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے لعاب مبارک اس میں، آپ کی زبان ان کی زبان میں آپ نے رکھی ہے، ان کی زبان کو اللہ کے نبی نے اپنے لعاب مبارک سے تر کیا ہے، جن کے لیے ہر وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور ان کو سوگ رہے ہیں۔ کبھی بھی ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہو سکتا جو ان کے مقام اور مرتبے میں نقص پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے عظمت اور مقام سے واقفیت اور تعارف نصیب فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمارے دل کو، ہمارے سینوں کو ان کی محبت سے اللہ تعالی بھرپور رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔